جی شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو جو پنی یا لڈو بننے والا عمل ہے وہ ایک دیسی سا طریقہ ہے کہ جی آپ کو پتہ چل جائے۔ اصل میں جو اس کا پانی کی ضرورت ہے وہ ولٹنگ پوائنٹ کے قریب رکھنا چاہیے ہمیں پودے کو۔ ولٹنگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے پودا پانی کی کمی کی وجہ سے مر جانا شروع کر دے۔ آپ نے دیکھنا ہے 3 یعنی کہ سخت جس وقت گرمی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ پودے جو ہیں کملا یا مرجا تو نہیں رہے، ولٹنگ تو نہیں کر رہے۔ اگر ہلکے سے پودے ولٹنگ کریں تو آپ نے پھر ہلکا سا پانی لگانا ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہی کہ پانی سب سالنگ کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے، تو نیچے سٹور ہو رہا ہے نا پانی۔ اب آپ نے بیڈ جو بنایا تو بیڈ کے اوپر سے 4 انچ مٹی ایک سائڈ پہ کریں، نیچے دیکھیں کتنا آپ کی زمین میں بتر ہے، یعنی کہ ہارڈ اوپر اگر سرفس ہو بھی گئی ہے تو وہ 2 ہفتے میں سافٹ ہو جائے گی، یعنی کہ اگر ملچ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر تو اگر ہارڈ کسی وجہ سے سوائل کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں سختی پن ہے یعنی کہ کلے سوائل ہے تو اس میں نرمی پیدا ہو جائے گی، 2-3 ہفتے میں دوبارہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو بات میں یہ کر رہا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پانی جو نیچے جا رہا ہے، نیچے جانے کے بعد پانی اوپر بھی آتا ہے، یعنی کہ پانی واحد دنیا کی چیز ہے جو چاروں طرف گھومتی ہے، اگر جس طرف اس کو خشکی ملے گی اس طرف جانا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو گریوٹی کے اپوزٹ بھی چلتی ہے۔ حالانکہ جب آپ کوئی بال یا کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے گرتی ہے، گریوٹی کی وجہ سے نیچے گرتی ہے، لیکن پانی جو ہے جو کیپلری ایکشن کی وجہ سے نیچے سے اوپر بھی آتا ہے، سائڈوں کو بھی جاتا ہے، نیچے سے اوپر بھی جاتا ہے، اوپر سے نیچے بھی جاتا ہے، چاروں طرف یہ گھومتا ہے۔ اب جب اوپر خشکی پیدا ہوتی ہے تو پانی نیچے سے کیپلری ایکشن سے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پہ جو روٹس ہوتی ہیں وہ تو پانی کی سرچ میں خود ہی چلی جاتی ہیں، یعنی کہ اگر فرض کیا کہ کمی محسوس ہو رہی ہے پودے کو اوپر، تو پانی جہاں پہ نمی ہوگی جڑیں وہاں پہ پہنچ جائیں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی کیس میں کوئی پودا جو ہے وہ 3 بجے کسی نے ولٹ کیا ہے، یعنی کسی نے مرجھایا ہے پودا؟ اگر یہ نہیں کنڈیشن تو آپ کا سسٹم جو ہے بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے آپ کا۔ آپ کا جو اصل پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ پتا مرجھانا نہیں چاہیے سخت گرمی کی صورت میں۔ اگر سخت گرمی کی صورت میں پودے کے پتے مرجھا نہیں رہے تو آپ کا سسٹم پرفیکٹ ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ 4 انچ نیچے دیکھیں گے تو بالکل زمین میں بتر ہوگا۔ شکریہ۔ جی بالکل صحیح کہا مات صاحب، جو ہمارے سٹیپس ہیں اس میں جب سب سالر کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی کہتے ہیں کہ جو نمکیات اوپر ہمارے جمع ہو چکے ہیں، نیچے کھڑ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نیچے تو جا نہیں رہی، تو کوئی پانی ایسا نہیں ہوتا جس میں نمکیات نہ ہوں۔ جب پانی اٹھتا ہے تو وہ ویپریٹ ہوتا ہے اور وہ خالص پانی اٹھتا ہے، نمکیات جو ہیں اوپر ہی رہ جاتے ہیں، وہ ایکومولیٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر جب ہماری زمین خشک ہوتی ہے تو پھر نیچے سے کیپلریز جو ہیں وہ پانی کو اوپر لے کے آتی ہیں۔ کیپلریز جو ہیں اس سے جو پانی اوپر آتا ہے اس میں سالٹس ہوتے ہیں، تو وہ سالٹس جو ہیں وہ زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، خالص پانی اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمارے لیے سب سالر چلانا ہے۔ اس کے جو ملٹیپل فائدے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ سالٹس کو لیچ ڈاؤن کر دیتا ہے، یعنی کہ پودے کی جو ریچ ہے اس سے نیچے کر دیتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کی پی ایچ ڈراپ ہو جائے گی اور سارے مسئلے جو ہیں مزید بہتر ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ جی الفاظ آسان ہیں، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پودے کے پتے پانی جو اڑاتے ہیں اس کی مقدار مخصوص ہے، وہ نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ لیٹس سے کہ 1 گلاس پانی جو ہے وہ پودا اڑا رہا ہے، یہ جو میں 1 گلاس کی بات کر رہا ہوں یہ موسم کے حساب سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں ہم کوئی زیادتی یا کمی نہیں کر سکتے۔ ایک صبر کیا جاتا ہے کہ 1 گلاس اگر پانی پودا اوپر سے اڑا رہا ہے
ہر روز کے حساب سے، تو اس کو پانی آپ ڈیلیوٹڈ فارم میں، یعنی کہ اس کو زیادہ پانی لگائیں گے تو جو سوائل کے اندر، زمین کے اندر منرلز ہیں وہ، اور پانی کا جو سلوشن ہے وہ بہت ہی ڈیلیوٹ، بڑی کچی لسی بن جائے گا وہ، اور ایک گلاس ہی اس نے اوپر لے کے جانا ہے، تو جو منرلز ہیں ان کی اپ ٹیک کم ہوگی، یعنی کہ وہ پودے کے اندر کم جائیں گے۔ اب اگر پانی ہم نے بہت ہی کم لگایا ہوا ہے، اتنا لگایا ہوا ہے کہ پودا مرجھائے بھی نہ اور اس سے زیادہ بھی نہ پانی ہو، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کو خالص دودھ اوپر چلا جائے گا، جس میں منرل زیادہ ہوں گے، طاقت زیادہ ہوگی، اور پودا زیادہ صحت مند اور وہ بیماریوں کے بچاؤ کے قابل بھی ہوگا۔ جب پانی ہم زیادہ لگاتے ہیں تو سارے نقصانات اس سے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے نہ ہمارا پروویژن سسٹم، یعنی کہ جو خوراک دینے والا سسٹم ہے، اور پروٹیکشن سسٹم جو پودے کی حفاظت کرنے والا سسٹم ہے، دونوں ہی وہ جو ہیں وہ ان کی مقدار اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ اس سے پودے کو اچھا فائدہ نہیں پہنچتا اور وہ بہتر صحت مند نہیں ہوتا۔ شکریہ جی۔ سلائیڈ کے لاسٹ دو جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے کویشچن کیا ہے، یا انڈرسٹینڈنگ آپ چاہیے کہ وین منرلس اپ ٹیک از لیس دین نیڈیڈ دا پلانٹ ڈائیورٹس اٹس انرجی ٹورڈز ویجیٹیٹیو گروتھ ٹو انکریز ٹرانسپائریشن فار مور اپ ٹیک آف ڈیلیوٹیڈ سولوشن ٹو میٹ اٹس ریکوائرمنٹ فار ریپروڈکشن۔ جی ہاں، جب آپ پانی زیادہ لگائیں گے تو واٹر اور منرل کا سلوشن ڈائلیوٹ ہو جائے گا، اور وہ اس کی، یعنی کہ ایک آپ سمجھیں کہ جو خوراک بن رہی ہے، پودے کی خوراک بن رہی ہے، ایک ریسیپی کے تحت بن رہی ہے۔ اب ریسیپی جو ہے وہ اس وقت، جب تک وہ ریسیپی کا پورے انگریڈینٹس پروپورشنیٹ فارم میں پورے نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کی انرجی لیول جو ہے پودے کا اتنا نہیں ہوگا جو ریپروڈکشن اس لیول کی کر سکے جس کی ہمیں امید ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو پھر اپ ٹیک زیادہ کرنے کے لیے، یعنی کہ سلوشن بہت ڈائلیوٹ ہے، اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک گلاس دودھ پی لیں تو ایک گلاس میں وہ انرجی آ جائے گی۔ اگر آپ نے وہ ایک گلاس دودھ ایک جگ میں ڈالا ہوا ہے اور پانی اس میں بھرا ہوا ہے، تو پھر آپ کو پورا جگ پینا پڑے گا وہ انرجی پوری کرنے کے لیے جو ایک گلاس دودھ میں تھی۔ تو اس لیے اپ ٹیک پھر زیادہ ہوتی ہے، اس کو ویجیٹیٹو گروتھ بڑھانا پڑتی ہے تاکہ اپ ٹیک زیادہ ہو، اور پھر تاکہ وہ فروٹ کر سکے جو اس کی اس میں پوٹینشیل ہے کرنے کا۔ تو اس لیے ویجیٹیٹو گروتھ بڑھتی ہے۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اف واٹر از ہائیلی سلائن، clusters of salts gather around root tips and choke uptake. This is why plants in saline areas don't grow well after germination. جو روٹ ٹپس ہوتے ہیں اس میں ریورس میکنزم بھی ہوتا ہے، اور آسموسس بھی ہوتا ہے، ریورس آسموسس بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کسی حد تک روٹ ٹپس جو ہیں وہ پانی کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی زیادتی ہے پانی کے اندر، سالٹس ہوں یا کسی اور چیز کی زیادتی ہے، تو اس کو جو ٹپس ہیں وہ اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن سالٹس کی صورت میں، کیونکہ سالٹس جو ہیں وہ اپنے کلسٹرز بنا لیتے ہیں، تو وہ ارد گرد روٹ ٹپس کے اوپر ایک گچھا سا بن جاتا ہے، جس سے پانی جو ہے اس کی اپ ٹیک چوک ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو سلائن سوائل میں جو پلانٹس ہیں وہ مر جاتے ہیں، ولٹ کر جاتے ہیں، یا اتنا اچھے طریقے سے گرو نہیں کرتے۔ سو امید ہے آپ کو جو آنسرس کی ضرورت تھی وہ مل گئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں تو کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے۔ شکریہ۔ اور بھائی میرے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کمپوزیشن بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ ہمارے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ اس کا کیسے ٹیسٹ کرنا ہے۔ اب بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ پانی جو ہے اس وقت تک نہیں لگانا جب تک لڈو بن رہا ہے۔ اگر لڈو بن رہا ہے تو پانی لگانے کی ضرورت نہیں۔
اگر نہیں بن رہا تو آپ کو ہلکا سا کیلی میں پانی لگا دیں. یعنی کہ جتنی آپ سمپلی فرائی کریں گے چیزوں کو اتنا آپ کے لیے آپریشن میں بہتری آئے گی، کیونکہ آپ خود بھی ہیں لیکن آپ کے ملازم جو ہیں ان کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر اب پھول آپ کے کیوں گرے ہیں؟ تو صرف آپ اگر اریگیشن مینجمنٹ، یعنی کہ جب آپ بیڈ کے اوپر پہلے گہرا حل چلا کے ہارڈ پین آپ نے توڑ دیا، اس کے بعد بیڈز بنا کے اس کے اوپر آپ نے کاشت کر دی اور بیڈ آپ نے کور کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد صرف اور صرف ایک کام آپ کا رہ جاتا ہے، وہ ہے واٹر مینجمنٹ. جتنا اچھا واٹر مینجمنٹ آپ کر لیں گے اتنی آپ کی فصل بہتر بھی ہوگی، بیماریوں کیڑوں مکوڑوں سے پاک بھی ہوگی، اور کسی کھاد کی کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تو اتنی پیداوار بھی اچھی ہوگی، کوالٹی بھی اچھی ہوگی. صرف ایک واٹر مینجمنٹ ہے، یعنی کہ پہلے 2-3 سٹیپس جو میں نے بتائے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد صرف اور صرف آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پانی کی مینجمنٹ کریں، اور یا پھر پروننگ کی اگر ضرورت ہو، کوئی ٹہنی سوکھ گئی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو یا آپ نے کینوپی مینجمنٹ کرنی ہے، تو اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو اتنا یہ کام آسان ہے. پانی کی مینجمنٹ کا آپ کو بارہا بتایا ہوا ہے کہ آپ اوپر سے مٹی کو جو ہے وہ یعنی کہ روٹ زون میں سے مٹی کو اوپر سے ہٹائیں، یا اگر ملچ پڑی ہے تو اوپر سے ہٹا کے نیچے سے مٹی اٹھائیں، پنی بنائیں. پنی بن گئی ہے تو پانی نہیں دینا، اگر نہیں بنی تو پانی دے دینا ہے. تو اتنی سی بات ہے. آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے کریں گے واٹر مینجمنٹ کو تو بالکل کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کا. جی میری بات ڈسکنٹینیو ہو گئی، تو اب آپ اس کا اس سال آپ کو فروٹ پھر نہیں ملے گا، تو پھر ایک سال آپ کا پورا ضائع ہو گیا. تو ٹائم دیکھے، جو زراعت ہے اس میں تو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ تو دیکھیے ایک آپ نے لگا کے چھوڑا ہوا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے ہوگا نا. آپ اس کو بیٹا پروفیشن بنائیں، اس کو. اس سے زیادہ پیسہ کمانے والا شاید دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے سوائے ہیروئن کی اسمگلنگ کے. یہ ایسی چیز ہے جس میں بغیر خرچے کے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے کم از کم 10 لاکھ روپیہ فی ایکڑ سال کا ہونا چاہیے، اور وہ ٹارگٹ بڑی آسانی سے اچیو کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، اور عقل سے کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. جی پانی بھی کوئی مانگے گا، پیاس لگے گی تو آپ نے دینا ہے نا پانی. بھائی میرے پودے کو پانی تو وہی قطرہ قابل استعمال ہے پودے کے لیے جو اس کی جو بال برابر باریک جڑ ہے وہ اس کو جذب کرتی ہے، اوپر سے پتوں سے جوڑتا ہے. وہی پانی کا قطرہ پودے کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ پانی بیسیکلی کیریئر ہے. پانی نے جب پانی ہم زمین میں ہوتا ہے جو اس میں پھر جو سوائل کے اندر منرلز ہوتے ہیں وہ پانی میں مکس ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک سلوشن بن جاتا ہے. وہ سلوشن جب اوپر چڑھتا ہے تو اوپر سے خالص پانی اڑ جاتا ہے، اور منرلز پودے کے اندر رہتے ہیں جس کو پودا مکس کر کے CO2 کے ساتھ تو پھر اپنی خوراک بناتا ہے، اپنی پروڈکشن کرتا ہے، اور پھر یہ جمع کرتا ہے. تو ہر وہ قطرہ جو پانی پودے کے درمیان میں سے گزر کے اوپر نہیں جاتا وہ بیکار ہے، وہ ضائع بھی ہوتا ہے، اور وہ نقصان بھی کرتا ہے، ہماری زمین کا بھی نقصان کرتا ہے، اور وہ ہماری جو فصل ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے. کیونکہ پانی جب زیادہ ہم لگاتے ہیں تو پانی اور منرل کا جو سلوشن بنتا ہے وہ بہت ہی کچی لسی کی طرح بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر پانی تو اتنا ہی اوپر سے جتنا اڑتا ہے اتنا ہی پودے نے نیچے سے کھینچ رہے ہیں نا. تو جب پانی کچی لسی دیں گے تو منرل کی اوپر جانے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، جس سے پودے کو وہ چیزیں نہیں، اس سے پروڈکٹ بھی یعنی کہ فصلیں کی ییلڈ اسی لیے نہیں بڑھ رہی ہماری کہ ہم پانی زیادہ لگاتے ہیں. جب تک پانی کو ہم مینیج نہیں کریں گے، اسی طریقے سے جس طرح ہمارے جسم میں بلڈ پریشر ہے اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے.
تو اس لیے پودے کے لیے پانی کا اچھے طریقے سے مینیج ہونا بہت ضروری ہے. جب تک پنی یا لڈو بن رہا ہے قطعی طور پہ پانی نہیں لگانا آپ نے. شکریہ.